خوش آمدید ناظرین، اے ٹی وی بھارت کی اردو نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو صحافت کو تقریباً 200 برس کا وقفہ مکمل ہونے کو جا رہا ہے۔ اس کو لے کر دہلی میں ایک تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس پروگرام کے جو کنوینر ہیں معصوم مراد آبادی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے سر، کیا ریزن ہے اس پروگرام کو منعقد کرنے کا؟ کیونکہ 2 سال ہو چکے ہیں، اب کیا وجہ بنتی ہے اس پروگرام کو کرنے کی؟ دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اردو کا جو پہلا اخبار تھا وہ 1822 میں مارچ کے مہینے میں نکلا تھا، اور 27 مارچ کو اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا، اور اخبار کا نام تھا جامع جہانما۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اردو کا پہلا اخبار ایک غیر مسلم نے نکالا تھا، اور جس کا نام تھا پنڈت ہری ہر دت، اور اس کے ایڈیٹر کا نام تھا پنڈت سدا سکھ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اردو صحافت اور اردو زبان کی جو پوری تاریخ ہے وہ ہماری گنگا جمنی تہذیب کا اس کے اندر عکس ہے، چونکہ زبانیں ہمیشہ انسانوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں، اور اردو زبان یہ کام بہت اچھی طرح انجام دیتی رہی ہے۔ تو اب جب اردو صحافت کے 100 سال مکمل ہوئے تھے 1922 میں، تو ملک غلام تھا، یہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ لیکن اب جب کہ 200 سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں تو یہاں ملک آزاد ہے، اور 1822 کے اس سال میں ہم ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ بھی منا رہے ہیں، کیونکہ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ اردو زبان اور اردو صحافت، جس میں آزادی کی جنگ میں یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان کے اندر لڑی گئی۔ اردو صحافیوں نے اس ملک کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اور یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جس صحافی نے اپنی جان کی قربانی پیش کی وہ اردو کا ایک صحافی تھا، مولوی محمد باقر، جنہیں 1857 کی جنگ آزادی کی رپورٹنگ، جرأت مندانہ رپورٹنگ کرنے کی پاداش میں انگریزوں نے 16 ستمبر 1857 کو توپ کے دہانے پہ رکھ کے یہیں دہلی میں اڑا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ 1947 تک دیکھیں گے کس طرح اردو صحافیوں نے قربانیاں دیں۔ خود ایک اخبار تھا پیام آزادی، جس کے ایڈیٹر تھے مرزا بیدار بخت، ان کے جسم پر بھی سور کی چربی مل کر کے انہیں پھانسی دے دی گئی تھی۔ کتنے اخبارات تھے جن کی ضمانتیں ضبط ہوئیں، کتنے ایڈیٹر تھے جو جیل گئے۔ ایک اخبار تھا سوراجیہ، اس کا نام تھا، اور وہ بھی ایک غیر مسلم کا اخبار تھا۔ اس کے ایڈیٹر کی جو تنخواہ ہوتی تھی وہ جو کی ایک روٹی اور پانی کا ایک پیالہ ہوتی تھی، اور اس کو جیل جانا پڑتا تھا۔ اس سلسلے میں تقریباً اس اخبار کے 9 ایڈیٹر جیل گئے، اور اسی تنخواہ پہ وہ گزارا کرتے رہے، جو کی ایک روٹی اور پانی کا ایک پیالہ۔ تو یہ جو تاریخ ہے، یہ جو اردو صحافت کی تاریخ ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی اردو صحافت بے سر و سامانی کے عالم میں جہاں جہاں اردو زبان ہے وہ اپنے وقار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو اردو کی اگر ہم بات کریں تو اردو کی حالت اخبارات میں بہت زیادہ قسم پرسی کی حالت ہے، اور اردو ایک طرح سے ہم سمجھیں کہ ختم ہونے کی کگار پر ہے۔ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پورے ہندوستان پہ تو آپ نافذ نہیں کر سکتے ہیں کہ اردو ختم ہونے کے یا اردو صحافت ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ جہاں جہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اردو تعلیم کا بندوبست ہے، جہاں بنیادی تعلیم ہے اردو کی، وہاں اردو صحافت بھی ترقی کر رہی ہے اور اردو زبان بھی ترقی کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت اردو زبان کا جو سب سے بڑا سینٹر ہے وہ مہاراشٹر ہے۔ پھر آپ کے اس کے بعد آپ ساؤتھ آ جائیے، آپ جنوبی ہند میں دیکھیے، حیدرآباد جو ہے میں اسے اردو کی راجدھانی کہتا ہوں، تو تلنگانہ میں اور آندھرا میں بھی اردو زبان ترقی کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے کرناٹک میں بھی۔ لیکن نارتھ انڈیا کی حالت کچھ خراب ہے، کیونکہ یہاں اردو تعلیم کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا، خراب ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے جتنی اچھی پوزیشن ہونی چاہیے تھی۔ آئندہ دنوں میں جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے 200 سالہ، وہ کس طرح سے منعقد ہوگی؟ کیا کچھ اس میں پروگرام ہوں گے؟ کس تاریخ کو یہ پروگرام ہوں گے؟ دیکھیے، یہ پروگرام ہم نے 30 مارچ کو رکھا ہے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں،
اور اس پروگرام کے دوران سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری صاحب اس کا افتتاح کریں گے، مہمان خصوصی ہوں گے اس کے، اور اس پروگرام کی صدارت کریں گے ہند سماچار کے جو ایڈیٹر ہیں وجے کمار چوپڑا صاحب، جو تقریباً 90 سال کے ہو چکے ہیں اور وہ جالندھر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے میری گزارش کو قبول کیا، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ ہم نے لوگوں سے اپروچ کیا ہے، ابھی ہمیں منظوری ملنی باقی ہے، کچھ وی آئی پیز اس میں آئیں گے اور اس میں ملک بھر کے صحافی اردو کے شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو جن لوگوں کو ایوارڈ دیں گے، وہ ایوارڈ ان لوگوں کو ہم دیں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس اردو صحافت کی خدمت میں گزار دی ہیں، اور یہ 80 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، 80، 85 اور 90 سال کے۔ اور اس موقع پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹری، ایک دستاویزی فلم اردو صحافت کی قربانیوں پر اور اس کے کردار پر تیار کر کے ہم وہاں دکھائیں۔ اور تیسرا جو ایک اہم کام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اس موقع پر ہم ایک نمائش اردو کے قدیم اخباروں کی وہاں لگائیں گے، کہ جو ماضی میں 100 سال اور 150 سال پرانے اخبارات ہیں، جن کی کاپیاں ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی نمائش بھی لگائیں گے۔ اور دوسرے اردو صحافت پر جتنی کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں، تقریباً 100 کے قریب وہ کتابیں ہیں، ان کو بھی وہاں ہم ڈسپلے کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اردو صحافت پر کیا کیا کام ہو چکا ہے اب تک۔ کیا کوئی مجلہ بھی پیش کیا جائے گا؟ جی، ایک یادگاری مجلہ ہم اس موقع پہ نکالنے جا رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہمارے دوست اور معروف صحافی سہیل انجم اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں، اور یہ مجلہ بڑا کارآمد ہوگا۔ اس کے لیے مضامین ہم نے لکھوائے ہیں پورے ملک میں جو سرکردہ لوگ ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ایڈورٹائزرز ہیں اور جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں تعاون کریں مجلے میں۔ یہ ایک روزہ پروگرام ہوگا یا 3 روزہ چلے گا؟ یہ 1 روز کا پروگرام ابھی ہم نے رکھا ہے، اور 3 روز تو ہم نہیں رکھیں گے، اور ہم نے اس میں پریس کلب آف انڈیا کو بھی انوالو کیا ہے، وہاں بھی ایک پروگرام رکھا ہے، اور اس کے علاوہ دہلی یونین آف جرنلسٹ بھی اس میں انوالو ہے، انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، اور نیشنل الائنس آف جرنلسٹ بھی اس میں شامل ہے، اور کچھ پریس کونسل آف انڈیا کے کچھ سابق ارکان بھی اس میں شریک ہوں گے، ہمارے احباب۔ تو ایک اچھا پروگرام یہاں پر منعقد کرنے کی کوشش ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور آپ لوگوں کا بھی تعاون اس میں ہمیں درکار ہے۔ آخری سوال میرا سر، کتنے ایوارڈ اس بار دیے جائیں گے اس پروگرام میں؟ دیکھیے، تقریباً 10 ایوارڈ کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو ایوارڈ دیں گے، اگرچہ وہ ان کی خدمات ان ایوارڈ کی برابر نہیں ہے، یہ تو ایک ٹوکن، ایک علامتی چیز ہے، لیکن ہم ان کو ایوارڈ دے کر کے اپنے آپ کو ایوارڈ دینا، اپنا اعزاز کرنا چاہتے ہیں، کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس صحافت میں، اس جرنلزم میں اور اس پیشے میں اور اس پروفیشن میں گزاری ہیں، ان کی خدمات کا کچھ اعتراف ہو، اور ہمیں لگے کہ ہاں ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر بات کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے معصوم مراد آبادی صاحب، جن کا صاف کہنا تھا کہ 30 مارچ کو یہ تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں سابق نائب صدر حامد انصاری صاحب اس میں شرکت کریں گے، اور متعدد ایسے شخصیات اس میں شامل ہوں گے جو جن کا نام ابھی فی الحال فائنل نہیں ہو پایا۔ حالانکہ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ اس پروگرام میں جنہوں نے اردو کی صحافت میں ایک عظیم کردار ادا کیا ہے، ان میں کچھ منتخب افراد کو ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ اس دوران ایک مجلہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آئندہ دنوں میں جو اردو کی صحافت پر اس تقریب کا جو منعقد کیا جانا ہے، اس کا کیا اثر نمودار ہوتے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے دہلی سے محمد راہم۔